رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جس طرح صحابہ کا ذکر کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اولیاء کا بھی ذکر کیا قرآن پاک کے اندر۔ صحابہ کا عمومی طور پر ذکر آیا قرآن پاک کے اندر، اور احادیث مبارکہ میں بھی ایک صحابی کا نام جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اور بعض اولیاء کا بھی ذکر قرآن میں ملتا۔ اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سورہ یونس کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک خبردار ہو جاؤ کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر متعدد مسائل ایسے ہیں کہ جن کا ذکر اجمالاً ہوا ہے، اور اس کی جو تفسیر ہے، جو تفصیل ہے، وہ احادیث مبارکہ میں ملتی۔ بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر۔ آپ کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ بغداد سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ایک قصبہ جس کا نام گیلان ہے، گیلان، گاف سے گیلان، گیل یا گیلان، عربی کے اندر گاف نہیں ہے۔ عربی کے ابجد جو ہیں ان کے اندر گاف نہیں ہے۔ عربی والے گیل کو جیل بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ جیل۔ تو عربی کے لحاظ سے جب ان کی نسبت بولی جاتی ہے تو جیلانی بولی جاتی ہے۔ کیا بولی جاتی ہے؟ وہ گیل جو ہے وہ فارسی اور اجمی کا لفظ ہے، اس قصبے کا نام ہے جہاں پہ آپ کی ولادت ہو۔ اگر کوئی گیلانی کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی جیلانی بولتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ جی یہ جیلانی کہیں یا گیلانی کہیں۔ اگر جیلانی کہتے ہیں تو عربی میں آپ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اگر گیلانی بولتے ہیں تو آپ نے وہ فارسی میں بول دیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لغت کا فرق، معنی ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ آپ کی نسبت اس قصبے سے ہونے کی وجہ سے آپ کو گیلانی یا جیلانی بولا جاتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، چاہے جیلانی بول دیں چاہے گیلانی بول دیں۔ آپ کی جو ولادت ہے اس کا سن ہے 470 ہجری۔ کیا ہے؟ 470 ہجری۔ اور آپ کے وصال کا سن ہے 561 ہجری۔
561 ہجری، تو کتنی عمر ہو گئی آپ کی؟ 91 سال۔ کتنی ہوئی؟ 91۔ 61 اور 30 کتنے ہو گئے جی؟ 91 بنتے ہیں نا۔ آپ کی عمر 91 سال۔ آپ کے جو والد تھے ان کے بارے میں سن لیں کہ ان کا جو شعار تھا، ان کا جو عمل تھا، ان کا جو کردار تھا، وہ کیسا تھا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی جو ہیں ان کا نام ہے موسیٰ۔ کیا نام ہے؟ موسیٰ۔ اور آپ کی کنیت ہے ابو صالح۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ یہ آپ کے والد کی بات کر رہا ہوں، ابو صالح۔ اور آپ کا کردار یہ تھا، آپ کی زہد اور تقوی کا یہ معیار تھا کہ آپ اکثر اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتے رہتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے اپنے نفس کو مارنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے پورا سال روزہ رکھا، پورا سال، بالکل کمزور ہو گئے جسمانی لحاظ سے۔ اور جب 1 سال گزر گیا تو کسی بندے نے آپ کو مرغ مسلم اور مرغن، نان اور ٹھنڈا پانی پیش کیا، اور جب آپ نے وہ تحفہ قبول کر لیا تو آپ نے فوراً فقراء کو بلا کے وہ کھانا ان کو کھلا دیا۔ فوراً بلایا، فقراء کو بلایا اور کھانا ان کو کھلا دیا، اور اپنے نفس کو کہا کہ ابھی بھی تجھے بھوک جو ہے، بھوک کی خواہش ابھی بھی تیرے اندر موجود ہے۔ یعنی وہ اپنے نفس کو مارنے والے اتنے اعلیٰ درجے کے کردار کے لوگ تھے، اتنی پرہیزگاری والے لوگ، تقوی اور طہارت والے لوگ۔ تو جو باپ اس طرح کا تقوی اور طہارت کا مالک ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا بھی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسا عطا کرتا ہے نا۔ اچھا، پھر ہوا کیا؟ جب یہ 1 سال گزر گیا تو یہ جو تحفہ، جو کھانا آیا تھا، وہ انہوں نے تقسیم کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ فقہا نے، علماء نے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ان کے پاس، اور آ کے ان کو اللہ کی بارگاہ سے سلام پیش کیا اور خوشخبری دی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور آپ کو لقب جنگی دیا ہے۔ جنگی سے مراد اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنے والے۔ تو علماء نے لکھا اس طرح پھر آپ کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست پڑ گیا۔ آپ کے والد گرامی کا نام جنگی دوست۔ تو آج کے دور میں کوئی اپنے نفس پہ اتنا قابو کرنے والا کوئی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ آپ میں شاید کسی بندے نے، کسی بزرگ نے یا کسی نے دیکھا ہو۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اولادیں بھی ایسی عطا کرتا ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی بنتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سن لیں، یہ تو آپ کے والد گرامی کی بات ہے، یہ آپ کے والد گرامی کی بات ہے۔ آپ کی ولادت
لکھا ہے کہ یکم رمضان المبارک کو بھی رات کو، تو آپ نے رات کو اپنی والدہ صاحبہ کا دودھ پیا اور دن میں نہیں پیا۔ پورا رمضان المبارک صبح صادق کے بعد مغرب تک آپ دن میں کوشش کے باوجود وہ دودھ نہ پیتے تھے۔ آپ کی والدہ کوشش کرتی تھی، حالانکہ آپ تو مکلف نہیں ہیں۔ مکلف سے مراد ہے کہ جو احکام شریعت ہیں وہ جب بندے پر لاگو ہوتے ہیں جب بچہ بالغ ہوتا ہے۔ نماز جو ہے 10 سال کی عمر میں فرض ہوتی ہے بچے پر، اور روزہ 12 سال کی عمر میں جب بالغ ہو جاتا ہے تب فرض ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اللہ کے بندے کہ جب پیدا ہوئے ہیں تو تب سے ہی شریعت کی پابندی شروع کر دی۔ تو یہ اللہ کے ولی، ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ مادر زاد یعنی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے والد گرامی کی طرف سے 12 واسطوں کے ساتھ حسنی سید ہیں۔ 12 واسطوں کے ساتھ والد کی طرف سے 12 واسطوں کے ساتھ حسنی سید ہیں، اور والدہ کی طرف سے 14 واسطوں کے ساتھ حسینی سید ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا نسب بتا رہا ہوں کہ آپ والد گرامی کی طرف سے 12 واسطوں کے ساتھ حسنی سید ہیں، اور والدہ کی طرف سے 14 واسطوں کے ساتھ حسینی سید ہیں۔ تو حسنی اور حسینی سید ہیں یہ۔ اور آپ کی والدہ نے بتایا کہ جب بھی میں دن میں رمضان المبارک کے مہینے میں عبد القادر کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی تو دودھ بالکل نہ پیتے، اور کبھی خود رغبت بھی بچے نے نہیں کی۔ کم از کم 2 رمضان المبارک تو آئے ہوں گے، آپ کی رضاعت کا جو دور ہے 2 تو آئے ہوں گے نا جی۔ آپ کی والدہ نے بتایا کہ پورا سال دوسرے مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے، دن میں بھی اور رات میں بھی، اور رمضان المبارک میں دن میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کی یہ ولایت جو ہے پیدائشی مادر زاد ولی۔ اور ایک کرامت سنیں، جب آپ کی 4 سال عمر ہو گئی، چونکہ آپ کا گھرانہ سارا مذہبی روحانی گھرانہ تھا، تو 4 سال بعد والد گرامی نے استاد کے پاس بٹھایا کہ اس کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے۔ اس کو رسم بسم اللہ کہتے ہیں۔ بچے کو کہتے ہیں نا بٹھا کے، استاد کہتا ہے بیٹا بسم اللہ پڑھو۔ تو جب استاد نے کہا بیٹا بسم اللہ پڑھو، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر 18 سپارے وہاں پر سنا دیے۔ ٹائم تو خیر لگا ہی ہوگا، جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو بھی موقع مل سکتا ہے نا جی۔ آپ تو سبحان اللہ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی یہ کرامت ہے۔ تو آپ نے جو ہے 18 سپارے جب سنا دیے تو استاد گرامی نے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ نے کب یاد کیے؟ تو آپ نے بتایا کہ میری والدہ محترمہ 18 سپاروں کی حافظہ ہیں۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ یہ ہماری مائیں ہوتی تھیں، ایسی ماؤں کے بیٹے عبد القادر جیلانی جیسے ہوتے ہیں۔ وہ ٹک ٹاک اور گانے نہیں سنتی تھیں،
کیا قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی، اور پیٹ کے اندر میں نے اپنی والدہ کا قرآن سن سن کے یہ یاد کر لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا کرامت ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ۔ کیوں کہ کرامت اللہ کے ولی کی ہوتی وہ ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتی، اللہ کے نبی کا معجزہ ہوتا وہ ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور کرامت جو ہے یہ معجزہ، جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے، نبی کے معجزے کا فیض جو ہوتا ہے وہ کرامت ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بعد ملتی ہے، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ ابتداءً عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قسمت کی بات ہے، بعض مادرزاد ولی ہوتے ہیں اور بعض کو بعد میں ولایت ملتی ہے دنیا کے اندر۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ شریعت پر جو بندہ عامل رہے، حلال حرام کا خیال کرے، جھوٹ نہ بولتا ہو، دوسروں کے حق غصب نہ کرتا ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہر عمل کرتا ہو، تو اللہ رب العالمین اس شریعت پر پابندی کا انعام بھی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم شریعت کو سیکھنا نہیں چاہتے، ہم شریعت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، بڑیاں پابندیاں جی، ہوئے ہوئے بہت پابندیاں، لیکن باہر شیطان نے راستے سارے کھولے ہوئے ہیں اور رنگینیاں ہیں۔ دنیا کے اندر شیطان برائیوں کو ایسا رنگین کر کے پیش کرتا ہے کہ بندہ چندھیا جاتا ہے، اس کو حق کا راستہ نظر نہیں آتا۔ تو میرے دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ علم لدنی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ شریعت کا علم حاصل کرتا ہے اور اس پر سختی سے کار بند رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، بہت بڑے غوث ہوئے ہیں اور کتب ہوئے ہیں، اور ان کی ولایت کے حوالے سے ایک شعر کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد مصطفیٰ درمیان انبیاء، کہ غوث اعظم اولیاء کے درمیان ایسے ہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے اندر امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، اسی طرح حضرت غوث اعظم جو ہیں یہ امام الاولیاء ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء اللہ کی سیرت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔